غریب نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ چنانچہ اگر کوئی غریب شخص ہے اور اس پر جو ہے قربانی واجب نہیں تھی شرعی اعتبار سے، اور اس نے قربانی کی نیت سے جانور کو خرید کر کے لے آیا شوق میں، تو اس جانور کی قربانی اس کے ذمے واجب ہو جائے گی۔ چنانچہ فتاوی شامیہ کے اندر ہے وَفَقِيرُ الشِّرَاحَ لَهَا لِوُجُوبِ عَلَيْهَا حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ بَيْعُهَا، یہ در مختار مع شامی کی عبارت ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 321۔ فتاوی شامیہ میں ہے لِأَنَّ شِرَاءُهُ يَجْرِي مَجْرَى الْإِيجَابِ وَهُوَ النَّذْرُ، یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 321 پر اس کو نقل کیا ہے۔ دوسری ایک ہے اگر اس کا یہ جانور مر گیا، جو غریب آدمی نے خریدا تھا اس کا یہ جانور مر گیا ہو یا گم ہو گیا ہو، تو یہ واجب اس کے ذمے سے اب ساقط بھی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس پر دوسرے جانور کی قربانی کرنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہوگی۔ چنانچہ عبارت اس طریقے سے نقل کی گئی ہے فتاوی خلاصۃ الفتاوی وغیرہ کی، والفقیر لو سرق شاته ولم یشتری اخرى لیس علیہ اخرى والغنى یجب علیہ اخرى، یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے لأن الوجوب علی الفقیر بالشراء والشراء يتناول حقه المعین، اس طریقے کی عبارت خلاصۃ الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 318، البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 175 جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے تیسری بات اس کے اندر یہ کہ اگر غریب آدمی نے پہلا جانور گم ہونے کے بعد دوسرا جانور خرید لیا، اب اس کو شوق تھا، پہلا جانور خریدا، اب وہ گم ہو گیا کہیں، اب پھر کہیں سے پیسے کا انتظام وغیرہ کر کے اس نے جو ہے دوسرا جانور کو خرید لیا۔ اب جب دوسرا جانور کو خریدا تو پہلا جانور جو گم ہوا تھا وہ جانور بھی مل گیا، تو اب اس فقیر پر دونوں جانور کی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ علت اس کی یہ ہے کہ فقہا لکھتے ہیں کیونکہ غریب آدمی قربانی کی نیت سے جتنے جانور خریدتا جائے گا سب کی قربانی واجب ہوتی جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر واجب تھی نہیں، از خود اس نے واجب کیا ہے، تو اب جتنے جانور لے کر کے آیا ہے اور سب گم ہوتے رہے، پھر ملتے رہے، پھر لاتا رہا، ایسے ہی کرتا رہا، تو جتنے جانور کو ایسا خریدتا رہا سب کی قربانی جو ہے اس کے ذمے ضروری ہو جائے گی بنسبت مالدار کے۔ چنانچہ فتاوی ہندیہ کے اندر ہے وَإِذَا اشْتَرَى الْغِنَى أُضْحِيَّةً فُضِّلَتْ فَاشْتَرَى أُخْرَى ثُمَّ وَجَدَ الْأُولَى فِي أَيَّامِ النَّحْرِ كَانَ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ بَايَعْتُهُمَا شَاءَ وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا فَاشْتَرَاهُ شَاةً وَوَجَبَهَا ثُمَّ وَجَدَ الْأُولَى، اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 294 جو مکتب رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ، البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 175، بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 66، فصل اما کیفیت الوجوب جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر قربانی کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی غین، عنوان ہے غریب نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا، صفحہ نمبر 106 اور صفحہ نمبر 107 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔